بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر لسنرس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ یونٹ نمبر 7 سلطان احمد مسجد. لیٹس بگن. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. سلطان احمد مسجد دنیا کی یادگاروں میں سے ایک متاثر کن یادگار ہے. It is also known as the Blue مسجد. یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. Because of the blue tiles that embellish its interior. کیونکہ اس کے اندرونی حصوں کو نیلی ٹائلوں سے آراستہ کیا گیا ہے. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول جو کہ 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا میں واقع یہ مسجد ہے. It has become the most popular tourist attraction. یہ مسجد سیاحوں کی توجہ کا مشہور ترین مرکز بن چکی ہے. It was constructed between 1609 and 1616. یہ 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی ڈیورنگ دی رول آف احمد اول کی دور حکومت کے دوران. یہ 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی. As was the custom, جیسا کہ رواج تھا, this مسجد like the other مساجد of the time, یہ مسجد بھی اس زمانے کی دوسری مساجد کی طرح comprises a tomb, ایک مقبرے پر, of the founder بنانے والے کے مقبرے پر, a مدرسہ ایک مدرسہ, and a hospice اور ایک سرائے پر مشتمل تھی. جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا یہ مسجد بھی دوسری مساجد کی طرح بنانے والے کے مقبرے, مدرسہ اور ایک سرائے پر مشتمل ہے. The construction of the masjid started in 1609. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع کی گئی. The royal architect صدفہار محمد آغا, ایک شاہی ماہر تعمیرات صدفہار محمد آغا کو was appointed مقرر کیا گیا by the سلطان کی طرف سے as an انچارج کے طور پر of the project اس منصوبہ کے. ایک شاہی ماہر فن تعمیرات صدفہار محمد آغا کو سلطان نے اس منصوبے کے انچارج کے طور پر مقرر کیا. The opening ceremony was held in 1616. اس کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد کی گئی. Unfortunately, بدقسمتی سے the Sultan could not see, سلطان نہ دیکھ سکا the completion of the مسجد, اس مسجد کو پایا تکمیل ہوتے ہوئے in his life, اپنی زندگی میں. بدقسمتی سے سلطان اس مسجد کی اپنی زندگی میں پایا تکمیل تک ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا. It was completed in the reign of his successor مصطفیٰ I. It was completed یہ مکمل کی گئی in the reign حکومت میں of his successor اس کے جانشین مصطفیٰ I مصطفیٰ اول کے. اس کی تکمیل اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل کی گئی. The blue مسجد نیلی مسجد reflects عکاسی کرتی ہے the architectural style of both the Ottoman مسجد and Byzantine church. نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بازنطینی چرچ دونوں کے تعمیراتی انداز کی عکاسی کرتی ہے. حاجیہ صوفیہ a مسجد one of the wonders of the Muslim architecture was also kept in view as a model. ایک مسجد حاجیہ صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کی عجائبات میں سے ایک تھی بطور نمونہ اسے بھی سامنے رکھا گیا. The Blue مسجد even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. نیلی مسجد آج بھی شان و شوکت, عظمت اور سائز کے لحاظ سے لاسانی تصور کی جاتی ہے. Unmatched mean لاسانی تصور کی جاتی ہے. The masjid has a spacious forecourt surrounded by continuous vaulted arcade. مسجد کا ایک وسیع و ریز بیرونی صحن ہے جو کہ ایک مسلسل محرابی راہداری سے گھرا ہوا ہے.
It has ablution facilities on both the side. It has ablution facilities. یہ وضو کی سہولتیں رکھتا ہے on both the side, دونوں اطراف میں. دونوں اطراف میں وضو کی سہولتیں موجود ہیں. In the center, مرکز میں there is a fountain, ایک فوارہ ہے which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. صحن کی وسعت کے مقابلے میں جو بہت چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance. A heavy iron chain, ایک بڑی لوہے کی چین is hung لٹکائی گئی ہے at the upper part, اوپر کے حصے پہ of the court, دربار کے اوپر کے حصے میں ایک بڑی لوہے کی چین لٹکائی ہوئی ہے. Entrance, داخلی دروازے پہ at the western side, مغرب کی طرف. صحن کے مغربی جانب داخلی راستے کے اوپر والے حصے پر لوہے کی وزنی زنجیر لٹکی ہوئی ہے. This chain was put there. This side was meant for the Sultan alone. یہ راستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. The chain was put there. یہ چین لٹکائی گئی ہے so that, تاکہ the سلطان کو had to lower his head, اس کو اپنا سر جھکانا پڑے, every time, ہر وقت, he entered the court, جب بھی وہ دربار میں داخل ہو. یہ زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ سلطان کو ہر بار دربار میں داخل ہوتے ہوئے اپنا سر جھکانا پڑے. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. رب کے سامنے حکمران کی انکساری کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا. It was a symbolic gesture, یہ ایک علامتی اشارہ تھا to ensure, یقینی بنانے کے لیے the humility of the ruler, حکمران کی عاجزی کو, in the face of the divine power, خدا کے سامنے حکمران کی عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا. So dear listener, this is part 1. See you soon. Take care and Allah Hafiz.